الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی کے توفیق سے آج ہم مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی تھی توحید کی اہمیت پر۔ کوئی بتائیں گے لا الہ الا اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ لا الہ الا اللہ، جی ہاں، بارک اللہ فیکم۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، یہ ہمارے گناہوں کو اور ایسے ایسے گناہ جو بہت بڑے ہو، بڑے بڑے گناہوں کے بھی دھبوں کو دھل دینے والا کلمہ ہے۔ اور کوئی بولیں گے توحید کی اہمیت؟ احسنت۔ ہم نے کل کے درس میں ایک آیت پڑھی تھی، اللہ نے پورے مشرکوں کو چیلنج کیا تھا۔ دنیا کے جتنے بھی مشرکین ہیں سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پر، ویسے تو بہت آیتیں ہیں، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ سورۃ الحج، بارک اللہ فیکم، سورہ نمبر 20 بولتے ہیں، اس کے بعد کیا بولتے ہیں معلوم نہیں؟ بارک اللہ فیکم، 22 آیت نمبر 73۔ تو یہ پورا کفارہ ادا کر دیتے سب کی طرف سے۔ ہاں کیا شاہنواز بھائی، تمہیں ہی بولنا نہیں؟ تو سورہ حج، جی بارک اللہ فیکم، اللہ نے اس میں چیلنج کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ پوری کائنات کے جتنے بھی معبود ہیں، معمولی بات نہیں ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور اس کا جواب بھی دے دیا گیا، ہوتا نہیں ان سے۔ جتنے مزار ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی جو ہے جسے اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جسے بھی یہ پوجا کرتے ہیں، اللہ نے کہا پورے مل جائیں، مل کے کیا کریں؟ مکھی کو اس کے اندر ایک جان ڈالیں۔ ہو سکتا ہے؟ کس کا کام ہے؟ رب العالمین کا کام۔ ایک جان چھوٹی سی مخلوق کے اندر نہیں ڈال سکتا، جو اتنا بڑا انسان اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تو جان ڈالنا تو چھوڑو، جسے تم بہت بڑا سمجھتے ہو، اس کے سامنے سے جو ہے کوئی مکھی اللہ نے پیدا کیا، ان کے روزی میں سے کوئی اٹھا کے لے جائے تو اسے پکڑنے کی بھی طاقت نہیں، روکنے کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ پوچھنے والا بھی کمزور، جس سے پوچھا جاتا ہے وہ بھی کمزور۔ کمزور عقیدے کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ سب سے مضبوط ترین عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید پہ آنا۔ اس توحید پہ اگر آ جائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے دن سنا شرک کی مذمت، اس کی کتنے شکلیں ہیں، توحید کی اہمیت کل آپ نے سنا۔ اس کے بعد میں اب یہ بولوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ قل هو اللہ احد، کون پڑھیں گے؟ پڑھیے شہنواز بھائی، بارک اللہ۔
بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا اور بہترین انداز میں پڑھا۔ یہ سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے آدھے منٹ میں پڑھ لیا، اس سے بھی کم میں پڑھ لیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس سورے کو ایک بار پڑھے گا تو کتنے پارے پڑھنے کا ثواب ہے؟ 10 پارے پڑھنے کا ثواب۔ اللہ، اب سمجھ میں آتی بات۔ اب یہ سورے کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ نے پورے قرآن میں 3 حصے کیے جائیں، 10 10 10، تو پورے قرآن میں ایک جو سب سے بڑا پیغام دینا چاہا دنیا کو، اس میں سے ایک سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ توحید کا درس دینا چاہا۔ وہ پیغام اس سورے میں پایا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے پیغمبر اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہی محتاج ہے، اللہ محتاج ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، غور کیجئے۔ اے انسانوں، اے جنوں، سب ایک جگہ مل کے کھڑے ہو جاؤ، سب مل کے ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے لگو، پورے متقی فرشتے بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی میری حکومت میں کیا بھی اضافہ ہوتا نہیں۔ غور سے سنو، پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے کے پورے کیا بن جانا؟ متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، تو اللہ کی حکومت میں کیا تو بڑھتا ہے؟ ہمیں عبادت کرتے اللہ کا تو فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ہمارے لیے فائدہ، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرو تو تمہارے لیے ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، اے جنوں، سب کے سب تم شیطان بن جاؤ۔ کیا بن جانا؟ شیطان بھی بن جاؤ۔ اللہ کو کچھ نقصان ہوتا؟ اس کے بعد نیک بن گئے تو بھی فائدہ نہیں، برے بنے تو بھی فائدہ نہیں۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورے انسان، پورے جنات ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ سے دل میں جو ارمان آئی مانگ لی، جو مانگنا ہے مانگ لی۔ اللہ کی سلطنت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنے کہ آپ ایک کاڑی سمندر میں ڈبو کے نکالیں۔ کاڑی کو کتنا لگتا پانی، سمندر میں کچھ فرق آتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے نیک بننے سے، تمہارے برا بننے سے اللہ کو کچھ نقصان اور فائدہ نہیں ہوتا۔ ولو بالفرض تم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی سلطنت میں کمی ہوگی، پورے کے پورے جتنی ارمان ہیں، جتنی خواہشیں مانگنے لگو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی سلطنت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا مثال دیا جا رہا ہے۔ سمندر میں سے کاڑی ڈالو اور اٹھاؤ، وہ کاڑی کتنا پانی لگتا؟ کچھ پانی لگتا، وہ کیا تو سمندر کو فرق پڑتا ہے؟ اتنا بھی کمی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ غور سے سننا ہے بات کو، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں نہ اللہ کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کتنے لوگ ہیں عقیدے میں کتنا گرے ہوئے ہیں۔ ہاں، دستگیر سنے ہیں نام؟ نعوذ باللہ، اس کا پس منظر کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی چل رہے تھے، اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے چل رہے تھے، نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسل گیا، والعیاذ باللہ، انہوں نے ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، فلم زیادہ دیکھتے شاید یہ لوگ، جو ہے اس کو جو ہے ایک ڈبہ کہانی بنا دیا، وما قدر اللہ حق قدری۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو فارسی میں، دست کا تو ہاتھ، گیر کا تو پکڑنا۔ کس کا ہاتھ پکڑے وہ؟ اللہ کا ہاتھ پکڑے، نعوذ باللہ۔
وما قدر اللہ حق قدری، اے انسانوں اللہ کا جو حق ہے تم نے سمجھا ہی نہیں، اللہ کا جو قدر ہے تم نے سمجھا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ پوری کائنات کے پورے سمندر اللہ کی ایک انگلی پہ رہیں گے، پوری کائنات کے سمندر اللہ کی ایک انگلی پہ رہیں گے، ساتوں آسمان اللہ کی دوسری انگلی پہ رہیں گے، ساتوں زمین اللہ کی دوسری انگلی پہ رہیں گے، یہ ساری کائنات درخت چرند پرند سب ایک انگلی پہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوقات ایک انگلی پہ رہے گی، پوری کائنات 5 انگلیوں میں آ جائے گی۔ تو سوچو تو صحیح اللہ کتنا بڑا ہوگا اس اللہ کے سامنے، اور ایسی مذاقیہ جو ہے باتیں کہنا، وما قدر اللہ حق قدری، اس سے بڑا کفر کیا ہے میرے بھائی؟ باقاعدہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، کتنے ظالم لوگ ہیں بیٹھ کے کہتے ہیں، نیچے بیٹھ کے جو ہے 4-5 پاگل لوگ واہ 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 کی آوازیں نکالتے ہیں، پوری دنیا سنتی ہے۔ اب اس میں رکشہ چلانے والا ہے، آٹو چلانے والا ہے، دماغ جو ہے ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حضرت بول رہے ہیں صحیح ہے۔ اب دیکھو ویڈیو ڈالو، تمہارے مولوی سب دلے سو ویڈیو 7 جنے بھی دیکھے نا جی، 70 ویوز بھی نہیں۔ ہمارے مولانا نے جو دستگیر کا واقعہ بولا نا 8 ملین کے اوپر گیا ہے، آج یہی معیار بن گیا، ہمارا علم کا معیار یہی بن گیا۔ جو چیختا ہے، چلاتا ہے، من گھڑت قصے بیکار کی باتیں کرتا ہے، ویوز بڑھ گئے، دیکھو دنیا کتنا دیکھتی ہے، ان کا علم زیادہ ہے بھائی، معیار یہ بن گیا۔ معیار وہ نہیں ہے اللہ کے بندو، معیار وہ نہیں ہے۔ علم کی روشنی میں جو بات بتائی جاتی ہے، دین کے جو بنیادی اصول کی بنیاد پہ جو بات بتائی جاتی ہے، اسے سمجھنا ہے۔ آئے گی بات، ایک اہم بات بھی آج مجھے سمجھانا ہے آپ کو، بہت پھیلی ہوئی ہے ایک بات، وہ بات اگر آپ سمجھ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو توحید کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، اسی لیے آپ دیکھو توحید کی اہمیت۔ ایک واقعہ، ایک پیغمبر دنیا میں ایسے گزرے جو اس زمین پہ کھڑ کے اللہ سے بات کیے، کون بولیں گے نام؟ ماشاء اللہ، ادھر کی ٹیم بہت مضبوط ہے، ادھر بولتے نہیں، ادھر چلے جاؤں تو پھر بنا ہوتا میں ایسا ہی بولا۔ تو کیا کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے بات چیت کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، بات چیت ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، میں ذرا کھول کے بتاتا ہوں اس لیے کہ تمہارے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، بات چیت ہو رہی ہے۔ اب پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولنا تھا؟ عصا ہے، بس ہو گیا نا جواب۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واغش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ کتنی باتیں کر دی، کتنا سوال ہوتا ہے نہ بولنا۔ تمہارا نام کیا؟ اب تمہارا نام بولو گے تو ہمارے دادا کا نام، پردادا کا نام، ہمارے بچے کا نام پورا بولے تو کیا بولیں گے؟ تو یہاں پر جو بتایا گا مفسر نقطہ بیان کرتے ہیں، اللہ نے ہاتھ میں کیا ہے پوچھا، عصا بولتے تو کافی تھا، بولتے جا رہے میں یہ لکڑی رکھتا ہوں، پتے چڑھاتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، پھر اس کو جمع کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرتے ہوئے ایک مزہ مل رہا تھا، ایک لذت مل رہی تھی، ایک مٹھاس مل رہا تھا، اسی کو حلاوت الایمان سے حدیث میں یاد کیا گیا۔ تو لذت پاتے ہوئے اللہ سے چاہ رہے تھے کہ یہ گفتگو لمبی ہوتی جائے۔ سبحان اللہ، ایمان کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ بریانی کھاتے ایک لذت ہے، ہوٹل کی بریانی لذت والی ہوتی ہے، میٹھا وہاں اچھا ملتا ہے، فلاں دکان میں وہاں بہت اچھا کھانا ملتا ہے، یہ زبان کی لذت ہے۔ چلو اوٹی جائیں گے، وہاں موسم اچھا ہے، ہمارا ایک دوسری لذت ہے۔ ہاتھ اچھا پکڑنا چاہتا ہے، اچھی خوشبو، فلاں نام والی عطر اچھی ہے۔ اب مطلب کیا ہے، کھانے پینے کی ایک لذت ہے، پکڑنے کی لذت ہے، اسی طرح ایمان کی بھی ایک لذت ہے۔ کس کی؟ ایمان کی بھی لذت ہے۔ ہمارے صحابہ اسلاف اکرام وہ لذت کو چکھتے تھے،
ہمیں چکے نہیں، وہ لذت مل جائے، سجدہ اور لمبا کرو حافظ صاحب بولیں گے، اور کھڑو حافظ صاحب بولیں گے، اور پڑھاؤ بولیں گے، صحیح نہیں گئے تو جاتا بولیں گے. ایسا ایک شوق دل میں آئے گا، ایمان کی لذت محسوس کرنا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کیا مل رہی تھی؟ ایمان کا ایک مزہ مل رہا تھا اللہ سے بات کرتے ہوئے. تو بات چیت کے درمیان موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات پوچھا، یا ربی، اے اللہ، تجھ سے بات چیت ہو رہی ہے تو ایک خواہش ہے. خواہش یہ ہے کہ اللہ کوئی ایسا ذکر مجھے سکھا پرسنل، میں ہمیشہ جو ہے تیرا الگ سے ذکر کرتا رہوں گا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا بات ایسی ہے موسیٰ، ذکر کرو گے. یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، اللہ یہ تو جو ہے نارمل میرے امت کا معمولی سا بندہ بھی پڑھتا ہے نا، میری امت کا عام انسان بھی یہ ذکر پڑھتا ہے، اللہ مجھے کوئی پرسنل ذکر سکھائیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وارضین السبع، کہا کہ اے موسیٰ یہ کلمے کے بارے میں ایسی بات کر دی تم نے، یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تولا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ. کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین سے وزنی کلمہ ہے. کسے سکھایا اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کیا سکھائے؟ لا الہ الا اللہ سکھائے. کیا پوچھے انہوں؟ اور بھی پرسنل پوچھے نہیں. اب ہمارے بعض لوگ ہیں کیا بولتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ مخصوص لوگوں کا ذکر. بھائی ابھی مخصوص لوگ ہیں، انہوں کیا پڑھیں گے؟ الا اللہ پڑھیں گے، یعنی تو اللہ 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 پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے انہوں؟ اللہ اللہ. وہ بولتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ مخصوص لوگ پڑھیں گے، اللہ اللہ یہ اللہ کے خاص بندے. ہاں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی آپ کو اللہ کا ذکر نہیں ملے گا. کیا ذکر ہے؟ اللہ کے ساتھ ملانا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ میں ہو. اب یہ اللہ مخصوص لوگوں کا ذکر، اس میں بھی بعض خاص الخاص اخص الخاص، انہوں کیا پڑھتے ہو 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 بولتے رہیں گے. ایسے ویڈیوز بہت آئے رہے ہیں، ہو 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 بولتے ہیں. کیا؟ یہ خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں. اگر ایسا خاص ذکر ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سکھاتا کہ نہیں؟ افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبل لا الہ الا اللہ، میں اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. کہ لا الہ الا اللہ، اس کی اہمیت کو سمجھو مسلمان. آخری بات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ رات، یہ دن جو اپنے وقت میں آ رہے ہیں. انسان اپنے وقت میں نہیں کام کرتا، ہمیں وقت میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن سورج وقت پہ آتا ہے نہیں. آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تو یا ذرا روشنی کم ہو جائے تو مسجد کو بھاگ کے آ جاتے، سورج گرہن بھائی آج کیا تو ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ اپنے وقت میں آتا ہے، رات اپنے وقت میں آتی ہے، دن وقت میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. جس دن تک اس دنیا میں توحید کا کلمہ باقی رہے گا تب تک یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ رات دن ہے. جس دن یہ کلمہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اس دن سمجھو اس کائنات کی فنا کا دن ہے. جب قیامت آئے گی تو یہ کلمہ اٹھا لیا جائے گا. اللہ سمجھے؟ توحید کی اہمیت سمجھ گئے میرے بھائی. تو نیکیوں کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ، چور راستہ کیا ہے؟ پیچھے جاؤ. کیا بات ہے؟ شرک. وہاں سے نکل کے ہم یہاں تک آئے. شرک کی مذمت، توحید کی اہمیت ہم نے آج تک جان لیا. بات مکمل سمجھ میں آئی؟ یہ دو چیزیں آپ سمجھ جائیں گے،
دنیا والے تمہارے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے. اب بہت آئے خراب کرنے والے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو ایمان آپ کو ملا ہے شکر ادا کیجیے. آج قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، صحیح بخاری کا نام لے کر کتنے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ہماری عقل خود کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ دلیل لاتا کہاں سے ہے اور اس سے کیسے کاڑا کیسے یہ بات. اللہ نے فرمایا، سچ فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اگر مانا اپنے طرف سے لیں گے. مفہوم وہی لینا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. دوسرا ذریعہ ہماری نیکیوں کو برباد کیا جاتا ہے وہ ہے بدعات. کیا ہے؟ بدعات. اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. بدعات کسے بولتے ہیں؟ یہی 600 پرابلم. ہر نئی چیز کو بدعت بولتے بارک اللہ فیکم. دین میں دین کے نام پر کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه امر فهو رد. کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کا حکم ہم نے اسے نہیں دیا ہے وہ مردود ہے. سمجھ میں بات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی سورہ کہف کے آخری آیتوں میں آپ کو بتا دیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ جس کی نیکیاں دنیا ہی میں برباد کر دی گئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ نیکیاں کی. نیکیاں برباد. مفسرین نے بیان کیا اس سے مراد کون ہے؟ بدعاتی ہے. بدعات. اب کچھ آپ سے سوالات ہیں، جواب دیں گے انشاءاللہ. اب کوئی بولتے ہیں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا بھائی؟ قرآن میں سورہ فاتحہ ہے نا، ہم کھانے پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا غلط ہے؟ کوئی مر گئے 11ویں کرتے ہیں ہم، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا یہ تو کام کر رہے ہیں، غریباں کو کھانا کھلا رہے ہیں. 40واں کرتے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں ہم؟ کیا جواب دیں گے؟ اب ایک اہل حدیث ہے، دیندار ہے، وہ بولتا فاتحہ کے پوریاں ہیں، یہ حلوہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا. اس کی دلیل قرآن میں اور حدیث میں بتا، میں خود تجھے پوری لے کے کھلاؤں گا. کیا جواب ہے؟ اب اس کو جواب دینا. یہ بولتا ہے قرآن تیرے مسئلے کا حل ہے، پوری کھانے کا ذکر قرآن میں رہے گا. اچھی بات، یہ بول دیا ختم ہو گیا. کیا بولا یہ؟ فاتحہ خوانی پوری کھانا قرآن میں نہیں ہے. بول دیا پوری نہیں کھایا، وہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھایا. کون؟ ایک اہل حدیث آدمی. ایک آدمی کھا لیا. اب یہ دونوں دوسرے دن ہوٹل کو گئے، بریانی کھا رہے. میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ ایسی باتیں مجھے کرنا ہی نہیں ہے مائک پہ، لیکن مجھے یہ بات اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو آیا ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ، جو احمد نقشہ بندی کے نام سے جانا جاتا ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، اللہ اسے ہدایت دے. کتنی گمراہی کی باتیں کرتا اور لوگوں کو کیسے سمجھا کے بٹھایا. وہ بات میں آپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہے یہ بات. ہاں دوسرے دن کیا کیا، وہ ہوٹل میں گیا، بریانی منگائی گئی. اب کھانے کے لیے ہاتھ ڈالا بریانی میں. کون؟ اہل حدیث. دونوں فرینڈس. پہلے دن انہوں نے کھائے. کون؟ اہل حدیث کے یا سلف کے جو بھی قرآن و حدیث کو ماننے والے، انہوں نے کھائے. یہ فاتحہ خوانی یہ سب جو ہے اس قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس کا ذکر. دوسرے دن ہوٹل میں بیٹھے دو فرینڈس. اب وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا بریانی کی طرف، تو جو بدعتی تھا ہاتھ پکڑ لیا. کھانا نہیں تو کیا کھانے دوں گا نہیں تجھے. فلاں ہوٹل میں بیٹھ کو بریانی کھانا قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟
بتایا تو ہی کھانا. ایک اس کو ہاتھ بازو میں رکھو. دوسرے دن فلائٹ کا سفر ہے, دونوں جا رہے ہیں, فلائٹ سب کچھ ہو گیا, فلائٹ میں گھس رہا, پکڑ لیا, فلائٹ میں جانا نہیں. کیوں بھائی جانا نہیں؟ قرآن اور حدیث میں فلائٹ میں اڑنے کا کہا ہے. دو طرف رکا دیا. یہاں میں جواب نہیں دوں گا, آپ لوگ جواب دیجیے. کیا بولیں گے؟ پورے سلف صالحین کا عقیدہ رکھنے والے. وہ بات, اس کا جواب کیا ہے؟ بریانی کھانا کہاں ہے ہوٹل میں؟ وہیش نا بھائی, میں بھی فاتحہ پڑھ کے کھا رہا ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ کیا ہے حدیث قرآن میں؟ وہ حدیث قرآن میں بولیے. جیسے آپ نے کہا اللہ دیا میں کھا رہا ہوں, اس میں بھی اللہ دیا بسم اللہ اڑ کے کھا رہا ہوں, یہ کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ اس کو تو اور حکم دیا. وہ کہاں ہے پوچھتے ہو کھانے کا حکم ویسا؟ ہاں, تو بات میں سمجھانے کے لیے اس طرح کر رہا ہوں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو تقسیم کے, ایک دین ہے, ایک معاملات دنیا ہے. ہاں, یہ دنیا کے معاملات کو لے آ کے دین میں فٹ نہیں کرنا. حدیث میں جو بدعت کی تعریف کیا کی گئی, جو نیا کام ایجاد کرتا ہے ہمارے دین میں, ایک اصول بتا دوں گا, یاد رکھیں گے. جتنے بھی معاملات ہیں سب حلال ہیں. دنیا میں جو بھی کرنا ہے, معاملات سے جو تعلقات ہیں, سب کچھ جائز ہے. کھانا کھاؤ پیو, جو بھی آپ چھت پہ حاصل کر رہے ہیں, پلین میں جا رہے ہیں, یہ سب حلال ہے. وہی حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا گیا. کیا حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ خنزیر کو حرام قرار دیا. مردار حرام ہے. بہتا ہوا خون کھانا حرام ہے. اب یہ جو چیز نکال دی گئی اس کے علاوہ سب بھی, خنزیر ناجائز ہے, بہتا خون ناجائز ہے, مردار ناجائز ہے, جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. اس طریقے سے انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں جو حرام ہے, اس کے علاوہ سب جائز ہے. اب بتا دیا گیا, اصول بتا دیا گیا, یہ مت کرو سب بھی کرو, یہ 5-6 کام مت کرو, اس کے علاوہ سب بھی تمہارے لیے جائز ہے. خنزیر, مردار, بہتا خون, کل ذی ناب من السباع, جو جانوروں میں کھونچلی دار ہے, جس کو جو ہے کھونچلی دار دانت, یہ دانت ہے, اگر ہے جیسے شیر کو ہے, اور کس کو ہے, کتے کو ہے, تو ایسے جس کے پاس بھی ہے اس کا نہیں کھانا. جو جھپٹ کے پنجے سے جو پرندے کھاتے ہیں ان کو نہیں کھانا, اصول بنا دیا گیا. چیل ہے, کوا ہے, جھپٹ کے کھاتا ہے, کھانا جائز نہیں ہے. تو آپ کو 5-6 چیزیں بتا دیے گا, اس سے بچنا, اس کے علاوہ سب بھی جائز ہے. معاملات نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے کپڑے ہیں, اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, فلائٹ کا انتظام ہے, فلائٹ میں جا رہے ہیں تو جائز ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, ہوٹل میں کھانا کھاؤ, کہیں بھی کھاؤ, تمہارے لیے جائز ہے. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ معاملات سے تعلق رکھتا. کیا ہے؟ دنیاوی معاملات. دین میں سب بھی حرام, سب بھی حرام ہے, کوئی سی عبادت بھی جائز نہیں. وہی جائز ہے جو اللہ نے بتایا. بات سمجھ میں آتی؟ دین میں وہی جائز ہے جو بتایا گیا. آپ اپنے سے کیا بھی نہیں کر سکتے. مجھے فجر کی نماز بہت پسند ہے, میں 4 پڑھوں گا آج سے. کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس لکھ جائیں گے. مجھے سجدہ کرنا پسند ہے, فجر کی نماز کی پہلے رکعت میں 4 سجدے کرتا ہوں, بولے تو کیا بولیں گے؟ یہ ایکسٹرا فٹنگ ہے بھائی. سجدہ ایسا کرنا پسند ہے, مجھے سیدھا سونا پسند ہے, ایسا جائز ہے. تو عبادت میں وہی کرنا جو حکم دیا گیا ہے, معاملات میں وہاں رکنا جہاں روک دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی شاہ نواز بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟
تو معاملات میں سب بھی جائز ہے. آپ کوئی گاڑی چلا رہا ہے, آپ کو پکڑ کے پوچھا اب یہ مشرک جو بھی خبر پرست ہیں یہ کام کر لے کے, اب یہی کام کر لے کے پورا مشرک, کیا تو بھی کوئی خاندان میں بول دیا کہ یہ بدعت ہے, اب اس کو کھانے نہیں دیتے, اب واقعہ بیان کرتا کیا فاتحہ پڑھنا جائز نہیں. ایک امام صاحب بول دیے, یہ کیا کیا, مسجد کو چلا گیا. امام صاحب نماز میں پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین, نماز ختم کیے, پکڑ لیا, بھائی تمہیں نماز میں فاتحہ پڑھے نا, ہو بھائی نماز میں فاتحہ پڑھنے کا ہے. ویسا مسجد میں فاتحہ پڑھنا جائز ہے, گھر میں پڑھنا جائز نہیں. تمہاری بیوی تمہارے گھر میں تمہاری بیوی, گھر کے باہر بھی تمہاری بیوی نا. کیسے دلیلاں دیتے, یہ چلتا ہے بھائی, یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو میں, آپ سمجھ جائیے. ایسے گمراہی کی باتیں کرتے ہیں. فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے, کھانے پہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے. یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. بدعت کی تعریف کوئی بولیں گے آگے بڑھیں گے, بدعت کی تعریف کوئی بولیں گے. جو دین میں نیا کام شروع کرے بدعت. دنیا کے معاملے میں نیا کام شروع کرے کوئی بدعت نہیں. دنیا کے معاملہ ہے, یہ تو ترقی ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے ایک جملہ بتا دیا, یہ خچر ہے, یہ گھوڑا ہے, یہ جو اونٹ پہ تم سواری کر رہے ہو, یہ سواریاں تو ایسے ہیں. اللہ اس کے بعد ایسی سواری پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اس زمانے پلین کی بات کرتے تو سمجھ میں نہیں آ جاتی بات. اللہ نے بول دیا اس کا علم تمہیں نہیں, فیوچر میں بہت زیادہ سواریاں آنے والی ہیں, بس بات ختم ہو گئی. تو دنیا کے معاملے میں سب بھی جائز ہے, سب بھی جائز ہے. جو حرام قرار دیا گیا ہے وہاں رکنا ہے. دین کے معاملات میں سب بھی کیا بھی جائز نہیں, وہی کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آئی, یہ بات سمجھنا ہے. دوسری بات, اب نیکی کوئی کر رہا ہے, نیکی بننے کے لیے 2 رولز ہیں, آپ کو معلوم رہے گا. نیکی بننے کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں. کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم. ایک نیکی میں اخلاص ہونا, دوسرا طریقہ نبی کا ہونا. 15 شعبان کو ایک نماز پڑھتے ہیں, اس کا نام ہے صلاۃ الالفیہ. کبھی سنے ہیں؟ سنے بھی نہیں, بہت پڑھتے ہیں, شاندار انداز میں پڑھتے ہیں لوگ. صلاۃ الالفیہ, صلاۃن بول تو عربی میں نماز, الفن بول تو ہزار والی نماز. کیا نماز ہے یہ؟ 1000 والی. کیا ہے اس کا مطلب؟ 100 رکعت نماز پڑھنا, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا؟ قل هو اللہ احد 10 بار پڑھنا. 10 کو 100 سے ضرب دو, کتنا ہوئے؟ 1000 ہو گئے. 100 رکعت میں 1000 بار قل کا سورہ پڑھا جاتا ہے, اس کا نام صلاۃ الالفیہ. منسوب کیا؟ نبی کی طرف ہے. حدیث میں یہ اس کی کوئی جو ہے سند نہیں ہے, من گھڑت روایت, بدعت کی نہیں. اب پڑھنے والے کے اندر اخلاص ہے. کس کے لیے پڑھتا ہے وہ؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, پوری رات جاگ کے پڑھ رہا ہے. قبول ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ 2 رولز میں سے ایک اپلائی کرو اس میں. ان تو اخلاص عمل کر رہا ہے, لیکن سنت کا طریقہ ہے کیا؟ نہیں. ایک نہیں بنیاد تو گیا عمل. ایک حدیث ہم نے پڑھا, ایک شہید لایا جائے گا, عالم صاحب لائے جائیں گے, مالدار لائے جائیں گے, جہنم میں پہلے ڈالے جائیں گے. یہ حدیث جب بھی بیان کرتے ابو رضی اللہ عنہ 3 بار بے ہوش ہو کے گرتے. اس کا معنی یہ پتھر دل ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں. اس کا معمولی بات نہیں ہے کہ شہید کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, مالدار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کس وجہ سے ڈال دیا جائے گا؟ ریاکاری کے لیے کیا. اب اس میں سے کون سا ہٹ رہا ہے؟ اخلاص نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں. کسی بھی نیکی کو نیکی بننے کے لیے اخلاص ہونا
اور دوسرا نبی کا طریقہ رہنا. یہ دو چکر نہ، یہ دو میں سے ایک بھی نہیں ہے تو وہ عمل گیا. آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ نبی کے طریقے سے. قبول ہے؟ قبول ہے. کیوں؟ آپ نے چیک کیا ہے، دو بھی صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ذرا گہری بات بتا دیا، آج کھل کے بتا دیا، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بدعت یہ سب سے بڑی بری بلا ہے. اگر کوئی بدعتی ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ اپنے امتی لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اثر الوضوء، میری امت کے اعضائے وضو، ہاتھ پیر پیشانی سب چمک رہے ہوں گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ میری امت میرا امتی ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فمن شاء منکم ان یطیل غرته فلیفعل، جو چاہتا ہے کہ اپنی چمک بڑھائے تو اور ذرا آگے دھو لے، کونی تک دو، ذرا آگے بڑھا لو. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، جس پانی کے پینے کے لیے ساری امت تڑپ رہی ہوگی، ساری انسانیت تڑپ رہی ہوگی. وہ پانی ایک بار پی لے تو آخرت کے منظر کے، آخرت کی پیاس سے وہ محفوظ ہو جائے گا. ایسے میں بعض لوگوں کو پانی پلانے جا رہے ہوں گے، فرشتے آ کے دھکا مار کے بھیجیں گے. شادی میں گئے تمہیں، زبردست شادی چل رہی ہے، ہاں پورے مہمان آئے، آپ بھی اچھے کپڑے پہن کے گئے ہیں، آپ کو کوئی دھکا پوری پبلک کے سامنے مار کے بھگا دے تو کیسا ہوگا آپ کے دل پہ؟ کتنی جو ہے بے عزتی ہوگی. ہاں یہ دنیا کی. آخرت میں پینے کے لیے آئیں گے، دھکا مار کے بھگا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت ہی ہے. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی، تمہارے مرنے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو مذاق سمجھ لیا، آپ کے دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا، بدعات و خرافات، جس کا آپ نے حکم دیا نے ایسے کام انجام کر دیے، اس لیے جو ہے انہیں یہ حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پورے محشر کے میدان میں غصے میں آ جائیں گے، کہیں گے سحقن لمن غیر دینی بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دی. کس کے لیے بولو جی؟ بدعتی انسان کے لیے. نیکی برباد ہوتی، پہلا شرک، دوسرا بدعت، تیسرا جادو کرنا یا جادوگر کے پاس جانا. یہ ہمارے بہت سارے خاندانوں کی کہانی بن چکی ہے. میرے گھر کے اوپر کوئی رہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس اوپر کا فلور میں خرید لوں، وہ کہتا ہے کہ بیچوں گا نہیں. اب یہ کیا کرتا ہے؟ جادوگر کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ میں اتنا پیسہ دوں گا، اس کے گھر میں کچھ پرابلم کر دو. نعوذ باللہ من ذالک. جائیداد کے مسئلے میں کتنی عورتیں ہیں، بیوی شوہر محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، اسے رہا نہیں جاتا، جا کے جادوگر کے پاس کہتے ہیں کہ ان کے دونوں کی محبت نفرت میں کر دو. نعوذ باللہ من ذالک. آج بہت چلتا ہے حاشا للہ. کتنے گھروں کی کہانی ہے. بچے کی شادی کرنا ہے، رشتہ آیا، ابھی پکا نہیں، ہمارے فلاں عامل صاحب سے پوچھوں گا میرے بچے کا رشتہ اس لڑکی سے سوٹیبل ہے کیا؟ وہ کے بولیں گے تو ہی میں وہ کے بولوں گا. مجھے سب پسند ہے، بچی پسند ہے، گھر پسند ہے، سب پسند ہے. ہمارے عامل صاحب، جادوگر صاحب، فیوچر کا علم کسے ہے بھائی؟
فیوچر کا علم کسے ہے؟ اللہ۔ بڑا دکان کھولنے جا رہے ہیں، بڑا بزنس شروع کرنا ہے، شروع نہیں کروں گا، ابھی جو ہے وہاں عامل کے پاس جاؤں گا، فلاں نجومی کے پاس جاؤں گا۔ کوئی ہاتھ دیکھ کے بولتا ہے، ہاتھ دیکھ کے بولتا ہے، ہاتھ دیکھ کے بولو کیا کرتا ہے؟ پیسے لیتا ہے۔ ہاں جی، ہاتھ دیکھ کے بولتا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہے وہ کتنا دینے والا ہے۔ آپ کا ہاتھ، جی جی، اس کے ہاتھ دکھانا چاہیے۔ ہاں، اس کا ہاتھ دیکھ کو بولنا، اتنا فقیر ہے 5 روپے ملے نہیں تو آگے بیٹھ جاتا ہے طوطے کو لے کے۔ کتنے مسلمان ہیں؟ ارے آج معلوم کریں گے، نعوذ باللہ۔ جاتے ہیں، کیا کھلتا ہے اور کھول کے پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت جلدی تمہیں جانے والے ہیں، اس کے پاس کیوں آیا؟ یہ سب غلط ہے بھائی، یہ صحیح نہیں بول دے گا۔ ہاں تمہیں بہت اچھا جو ہے بڑا ترقی ملنے والی ہے، بہت صحیح بھائی، کل میرے بھائی کوئی برا لے کے آیا تھا۔ ہاں طوطے کو، وہ طوطے کو جو ہے دانا چارہ بھی وہ دوسرے ڈالے تو کھانے والا، وہ جو کوئی چٹھی اٹھاتا ہے تو یہ پڑھ کے سناتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، لوگوں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ کہا کہ لوگوں ایمان اور عمل میں آگے بڑھ جاؤ، ایک زمانہ آئے گا آدمی صبح میں مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چھوٹے 10 روپے دیتا کہ میں کفر کر ڈالوں گا، 5 روپے کے لیے کافر بن جائے گا۔ آج بسم اللہ، یہ سب بھی صحیح ہے؟ یہ عاملہ، یہ جادوگرہ۔ ایک صاحب کو بلایا گیا گھر میں بیٹھے ہیں، اب وہ آنکھیں موچ کے کیا کی کر رہے ہیں۔ کوئی مدینے میں کوئی کتا داخل ہوا ہے تو اسے بھگا رہے ہیں آنکھی بند کرے ہوئے۔ اب کھانا رکھا گیا ہے، وہ بھی بڑی آزمائش تھی، دسترخوان اڑا دیا گیا اور اس میں ہاتھ ڈال دی مولانا، خالی تھا۔ کیا خالی ہے یہ؟ وہ چیک کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا مدینے میں کیا ہوتا تمہیں معلوم ہے؟ دسترخوان میں ہے نہیں معلوم نہیں؟ غصے میں آ کے چلے گئے مولانا۔ ہاں ایسے نادان لوگ رہتے ہیں کہ پلیٹ کے اوپر دستر اڑا دیا گیا تو اس میں کیا ہے نہیں معلوم، مدینے میں کیا چلتا ہے یہاں فیصلے کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھو، ڈھنگ سے قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی پڑھنے نہیں آتا، نماز نہیں، پورا نشے کی جتنی چیزیں کھاتے ہیں۔ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ میں، یہاں ہے وہ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں قرآن مجید کی ایک آیت لیتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر کی آخر ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین بمعنی الموت، تمہیں موت آ جائے۔ یہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے۔ آدھا ترجمہ عربی سے لیے یقین کو جو ہے اردو کا یقین بنا لیے۔ اب مجھے یقین آ گیا بھائی مجھے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، تمہارا یقین نہیں، تمہیں عبادت کرو۔ نعوذ باللہ، ایسا گمراہ کرتے ہیں۔ شرکیہ کام، جادوگری، کتنے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں، چھوٹی جگہ کے لیے جادو کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کسی نجومی کے پاس جو غیب دانی کی باتیں کرتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، خالی جاتا ہے اس کے پاس، لم تقبل لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، کسی نجومی کے پاس، کسی غیب کی بات بتانے والے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کفر کر دیا، اللہ کافر ہو گیا۔
اللہ کے لیے یہ جادوگری، یہ بیکار کے کاموں کی طرف اپنا جائزہ لیجیے، اپنے خاندان والوں کا جائزہ لیجیے، ہرگز نہیں جانا میرے بھائی۔ ہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے، کچھ جادوگر بولتے ہیں تو بات صحیح ہو جاتی۔ کیسے ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سرکش شیاطین، جنہ، ایک جن یہاں ہے زمین پہ، اس کے اوپر ایک جن کھڑا، اس کے اوپر ایک کھڑا 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 کھڑا، کہاں تک جاتے ہیں؟ پہلے آسمان تک کے لین چین رہتی ان کی، ایسا چین بناتے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، پہلے آسمان پہ آواز آتی ہے کہ آج فلاں کی موت ہونے والی ہے، آج یہ ٹائم پہ بارش برسنا۔ وہ جن سنتے ہی فوراً نیچے والے کو بول دیتا، سنتے ہی نیچے والے کو بول دیتا، وہ نیچے والا نیچے بول دیتا، وہاں سے ایک بہت بڑا آگ کا گولا آ کے اس کو مار دیتا۔ اسے مارنے سے پہلے وہ بات نیچے چلی گئی، سیدھے کہاں پہنچتی؟ جادوگر کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ایک جھوٹ کو لے کے 100 جھوٹ ملا کے بول دیتا۔ 10 بجے بارش پڑنے والی ہے سمجھو، وہ بول دیا، 70 جھوٹ ملایا، کریکٹ 10 بجے بارش ہوئی۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ فلاں بابا بولے تھے نہیں بارش پڑتی، بلکہ بارش پڑی، ایک صحیح ہوا بھائی، اوپر سے 90 جھوٹ، نیچے کے 90 جھوٹ ہوئے، وہ اس کو خیال نہیں کرتا۔ ایسا ہوتا ہے جادوگروں کا۔ جو جادو کرتا ہے اس نے کفر کیا۔ اسلامی حکومت ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسلامی حکومت سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا ہے اس کو۔ اسلامی حکومت ہے تو یہاں جا کے کریں گے، اسلامی حکومت ہے تو اس کا حکم جو ہے ایرا غیرہ نہیں کرے گا، وہ بھی خلیفہ وقت جو ہے وہ کرے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نیکی برباد ہوتی شرک سے، دوسرا بدعت سے، تیسرا جادوگر کے پاس جانے سے۔ ایک ایمان کی حفاظت کیجیے۔ چوتھا، کسی کا، آپ نے کسی پہ ظلم کیا، ناحق کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، آخرت میں آپ کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ آپ کسی کے پاس پیسہ لیے، دیے ہی نہیں، پیسہ لے لیے غائب ہی ہو گئے، ابھی دکھتےش نہیں، کہاں ہے معلوم نہیں، دنیا میں جگہ ہڑپ کر لیے، کمزور ہے، معلوم نہیں کاغذ کے بارے میں، اس کی جگہ ہڑپ کر لی۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہیں، سکے نہیں، وہ جگہ نہیں، وہ غریب آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا غریب انسان کون ہے؟ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، قیامت کے دن بہت نماز پڑھ کے آیا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، عمرے کیا ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوگا، آئے گا اللہ کے سامنے خوش ہو جائے گا، اتنی نیکی لے کے آیا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کھڑا ہے ایک آدمی ہے، اللہ یہ وہی ہے دنیا میں مجھے ناحق گالی دیا تھا، یہ گالی دیا ہے، نیکی کاٹ کسی دی۔ دوسرا اللہ یہی ہے جس نے دنیا میں ناحق میرے ساتھ ظلم کیا تھا، نیکی کاٹ دیتے ہوئے۔ تیسرا آئے گا اللہ یہی ہے میری جگہ ناحق کاٹ لیا تھا، نیکی کاٹ کے دی جائے گی۔ اللہ یہی ہے جس نے دنیا میں میرا خون کیا تھا، نیکی کاٹ کے دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اتنے آئیں گے، نماز کا ثواب ختم، زکوٰۃ کا ختم، روزے کا ختم، عمرے کا ختم، پھر بھی آتے ہیں لوگ۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے گناہ کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈال کے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا سب سے بڑا فقیر اور مفلس یہ ہے جس کے پاس سکے ہے، جس کے پاس سکے نہیں، جائیداد نہیں، وہ نہیں، حقیقی فقیر وہ ہے، قیامت کے دن بہت لے کے آئے گا، خالی ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ بندوں کی حق تلفی کرنے سے۔ کتنے ہوئی؟ بولو شرک، ابھی ہاں
بدعت؟ جی جادو، جادو کے بعد کیا بولنا؟ جادوگر کے پاس گئے تو نیکیاں برباد ہو جاتی، اس کی بات صحیح مان لے تو کافر ہو جاتا آدمی۔ چوتھا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرنا، بندوں کے حقوق ہڑپ کر لینا۔ کتنے لوگ ہیں، بہن کی شادی ہو گئی، اب جائیداد تقسیم ہوتی ہے، شادی میں تو بہت دے دیا نا، اب کیوں دیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ حق تلفی ہے، حق تلفی ہے۔ جائیداد جب تقسیم ہوگی تو شریعت نے کہا لڑکے کو 2 حصے ملیں گے تو لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، دینا واجب ہے۔ اگر کوئی بھائی لیتا ہے گویا کہ اس نے جان کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا ہے، ظلم ہے، یاد رکھیے۔ وہ باپ بڑا ظالم ہے جو میراث تقسیم کرتا ہے بیٹیوں کو دیتا نہیں ہے۔ بیٹا تیری شادی میں تو اتنے لاکھ خرچ کیا، کون بولے تم خرچ کرنے کے لیے؟ جہاں مت کرو وہ تم وہاں کرتے، جہاں کرنے کا حکم دیا وہاں نہیں کرتے۔ بیٹی کا حق ہے کہ نہیں؟ بیٹی کو بھی حق دینا، قیامت کے دن بچے گا وہ، یہاں چھوڑے گی تو بیٹی وہاں پکڑے گی کہ نہیں؟ اسے حق دینا، جائیداد میں بیٹی کا بھی حق دینا، بھائی یہ بہن کا حق دینا، دیں گے انشاءاللہ۔ جو نہیں دیتے انہیں سکھانا انشاءاللہ۔ کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے، ابھی 4 ہے۔ 5واں، اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کے کلچر کو اپنانا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد آپ نے کل سنا، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی نیکیاں برباد ہو گئی، اللہ نے جو دین نازل کیا اس کو ان لوگوں نے ناپسند کیا۔ داڑھی رکھنا ہے، یہ زمانے میں تو داڑھی رکھتا ہے کوئی، یہ تو یہ ہمارا ماڈل نہیں، امریکہ کا ماڈل، پورا جو ہے کلین کر دیتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا ہے وہ پسند نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے یہ تہذیب پسند نہیں بھائی، ٹخنے سے نیچے رکھنے کی تہذیب پسند۔ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو پسند کریں گے تو نیکی برباد۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ ایک پیپر لائے، کہا کہ اللہ کے نبی کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے اس میں، تورات کا ایک پیپر ہے، پڑھوں؟ پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور سرخ ہونے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بازو میں تھے، عمر دیکھتے نہیں، چہرے کو دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھے تو ڈر گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اے اللہ کے نبی میرا غلط ارادہ نہیں ہے، میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، آپ سے راضی ہو گیا آپ نبی ہونے کے اعتبار سے، دین سے راضی ہو گیا اسلام ہونے کے اعتبار سے، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ موسیٰ جب قرآن نازل ہو جائے، قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں، میں آ جاؤں، میرے مقابلے میں تورات کا نسخہ لا کے پڑھتے ہو جبکہ جس میں تحریف ہو چکی ہے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباع، کان کھول کے سن لو، آج بھی اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے میری اتباع کرنا پڑے گا۔ کس کی؟ میری اتباع کرنا پڑے گا، اگرچہ کہ وہ زندہ ہو کے آ جائے، اگرچہ کہ کتاب تورات ان پہ نازل ہوئی، کس کی اتباع کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے تو بھی کس کی اتباع کرنا پڑے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کس کی اتباع کریں گے؟ تو معلوم ہوا نوجوان بچوں، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، کان کھول کے سن لو، اسلام پہ عمل کرنے میں ہی نجات ہے، ہماری تہذیب ہے۔ داڑھی چھوڑو، تمہیں فخر ہونا چاہیے میں نبی کی سنت پہ ہوں، کیوں کمزور پڑتے ہو؟ کالج میں 4 بچے ہیں پورے کلین شیو ہیں، آپ داڑھی چھوڑے ہیں، احساس کمتری ہے، مجھے کیسا دیکھتے؟ ارے تو فخر سے رہنا چاہیے، تو سنت نبوی پہ ہے میرے بھائی، کپڑا ڈھیلا ڈھالا پہنا ہوا ہے، پاکی صفائی کا اہتمام کرتا ہے،
تجھے فخر ہونا چاہیے کہ تو اسلام پہ ہے، کیوں مرعوب ہوتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا عمر جب تک نہیں آئیں گے چابی نہیں دیں گے، خلیفہ آنا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹر لکھا کہ اے عمر آپ آئیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ آئیں گے، بیت المقدس فتح ہوا۔ آتے ہوئے ایک غلام کو ساتھ لیا، ایک ہی اونٹ تھا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں۔ پیبند معلوم ہے؟ کپڑا ہے، پھٹا ہے تو دوسرا کپڑا فٹ کر دیے، پھٹا ہے تو دوسرا کپڑا فٹ کر دیے، پیبند لگا سو کپڑا پہن لیے، اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہا ہے۔ کہا کہ تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں خلیفہ ہے تو کیا، کبھی تو بیٹھ جا، کبھی میں سواری پہ بیٹھوں گا، کبھی تو بیٹھنا، باری باری ہو رہی ہے، دونوں آ رہے ہیں۔ درمیان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو کمانڈر تھے آ کے مل گئے، کہا کہ عمر اتنے بڑے لوگ ہیں، معلوم ہو عیسائی لوگ بڑے اسٹیٹس والے ہیں، پیسے والے ہیں، آج وہ مجبور ہو کے ہمیں چابی دے رہے ہیں، کتنا ہی اچھا ہوگا ذرا ڈریس بدل لو۔ کیا بول دیے؟ ذرا ڈریس بدل لو۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی اور رہتا تو زبردست مار پڑتا اسے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھیں گے مسلمانوں، میرے بھائیوں، یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھنا۔ کہا کُنَّا ذَلَّ أُمَّةٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَضَلَّنَا اللَّهُ۔ کہا کہ ابو عبیدہ کان کھول کے سن لو، ہم ایک کمزور قوم تھے، ذلیل قوم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کی وجہ سے بھی عزت دی ہے۔ کس وجہ سے دی ہے؟ اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اگر ہم عزت کو، اسلام کے کلچر کو چھوڑ کر کسی اور میں عزت تلاش کریں گے، اضلنا اللہ، اللہ ہمیں برباد کر دے گا، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھے گا۔ عزت کس میں ہے؟ اسلام کو اپنانے میں ہے، اسلام کی باتوں پہ عمل کرنے میں ہے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ ہمارے گھر میں دیوار میں لگا رہتا ہے فوٹو کعبۃ اللہ کا، اس میں آدمی رہتے ہیں، علماء نے کہا کہ جائز نہیں لگانا، تصویر ہے اس میں، یہ لگاؤ لکھ کے۔ کیا لکھنا ہے؟ اسلام سے ہمیں عزت ملی ہے۔ كُنَّا أَضَلَّ أُمَّةٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَضَلَّنَا اللَّهُ۔ یہ لکھ کے لگاؤ، بیوی پڑھے گی، بچے پڑھیں گے، ہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اسلام پہ چلنے سے عزت ملے گی، دوسروں کے کلچر کو اپنانے سے عزت نہیں ملتی۔ کتنے ہوئے؟ یہ کتنے ہوئے کا کیا پوچھتے ہیں مولوی صاحب؟ بولیے، آپ بولیے، جعفر بھائی کے جو پیچھے بیٹھے ہیں بھتیجے ہیں کہ آپ کے وہ؟ ہاں جی بولیے۔ شرک سے بچنا، دوسرا آپ کے بازو میں آصف، بدعات سے بچنا، شرک کرے تو نیکیاں برباد ہوتی، بدعات سے بھی نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ آپ بولیے شاہ نواز بھائی کے بھائی، ہاں جادوگر کے پاس گئے تو بھی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ چوتھا بندوں کی، بولو شاہ نواز بھائی، بندوں کا حق دینا، حق مارنا، کہتے ہوئے 4۔ پانچواں اسلام، ہاں اسلامی کلچر کو چھوڑ کسی اور کو اپنانا۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ 6 شراب، یہ ام الخبائث ہے۔ ام کا تو ماں، خبائث کا تو خبیث، خبائث، یہ خبیث چیزوں کی جڑ ہے۔ جتنے بھی برائیاں شروع ہوتی ہیں یہ شراب سے شروع ہوتے ہیں۔ شراب پی کے پڑا ہے، اسے معلوم نہیں نالی میں پڑا ہے، منہ میں مکھی جا رہی ہے، آنے جانے والا تھوکتا ہے، معلوم نہیں، وہ خراٹے لے کے سو رہا ہے، اس کی نیند میں جو ہے وہ بہت بڑی روم میں سو رہا ہے، اے سی میں سو رہا ہے۔ شراب کی لعنت دیکھیے کہاں پڑا ہے، نالی کے بازو میں پڑا ہے۔
پڑھتے نہیں بھائی؟ کتنے لوگ دیکھیں ہیں کپڑا ہٹا ہوا ہے، نہیں معلوم یہ اچھی چیز ہے؟ جو دنیا کی شراب پی گا آخرت کی شراب سے محروم ہو جائے گا. جو آخرت کی شراب کے ختامہ مسک اللہ کی جانب سے بنائی ہوگی، جس میں کوئی بہکاوا نہیں ہوگا. انسان بہکے گا نہیں، پیے گا تو جو ہے وہاں کی لذت ہی الگ رہے گی. شراب سے بچیں گے، بچ رہے ہیں، بچائیں گے انشاءاللہ لوگوں کو. یہ الخبائث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز لم تقبل له 40 یوما، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کہا کہ یہ پیا ہے، اسی حالت میں روح نکل گئی تو مات میتۃ الجاہلیہ، ایک جاہلی موت مرا ہے، بدترین موت مرا ہے. کتنے خاندان میں دیکھو کام کر کے آتا ہوں نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی ہے اس لیے پی لیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. پیتے ہیں اس لیے کام لگتا ہے. اللہ ایسی اس کی نحوست کی وجہ سے آپ کو دنیا ہی میں عذاب دے دیتا ہے. کتنے ہو گئے بولیے کوئی؟ ضرورت تھی شادی کی، وہ لوگ نیک سمجھ کے دے دیے تو جو ہے کیا نکل گئے؟ نیک نہیں ہے. اللہ کے لیے اگر کرتا تو شادی سے پہلے بھی نیک، شادی کے بعد بھی نیک. اللہ کہے گا جاؤ جس کے لیے تم نے نیکی کی ہے ان سے مانگ لو جا کے. کتنا منحوس اور کتنا بد نصیب انسان ہوگا. قیامت کے دن سب کچھ کر کے آیا ہے، عمل تو کیا. آپ نے وہ حدیث سنا، یہ حدیث آپ سوچئے تو صحیح، زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے. یہ جو 3 آدمی کی جو حدیث ہے نا، معمولی حدیث نہیں ہے. جہنم اسٹارٹ ہوگی یہ ریاکاروں سے. یہ حدیث جب بھی بیان کرتے ابو رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گرتے. لوگ سمجھتے ہیں کوئی بیماری ہے، بیماری نہیں تھی، اس کا اثر اتنا ہوتا تھا انہیں، کہیں وہ اس میں سے میں نہ آ جاؤں. نیت کو صاف رکھو، جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس کو یاد ہے؟ ہمیں خالص سنتی مولوی صاحب، بولو تو ہوتا نہیں. بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. بولیں گے پھر دوسرے. ہاں حیائی، عریانیت، گندگی
گانے ناچ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا نہیں ہے. باہر بڑا اللہ والا ہے, پہلی صف میں, مسجد کا کام. اصل چیز تنہائی کے عمل کو پاک رکھنا ہے. اللہ کے عرش میں ایک جگہ, اللہ کے عرش کے سائے میں ایک جگہ پانے والا کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, ایک آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا تو اسے عرش کا سایہ ملتا. قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ایک آدمی لائے گا, اللہ اٹھا کے پھینک دے گا ذروں کی طرح. وجہ کیا ہے؟ جب تنہائی میں جاتا تو برائی کرتا, اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو جو ہے انتہاکوہا, اس سے تجاوز کر جاتا. کتنے ہو گئے بھائی؟ 8. احسان کر کے احسان جتلانا. ضرورت پڑی پیسہ دے دیا, خدمت کر دیے, مدد کر دیے. ضرورت آنے پر تو ویشنابا میری روٹیوں پہ پلتا تھا. نعوذ باللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, لوگوں صدقہ کر کے اپنی نیکی کو احسان کر کے احسان جتلا کے برباد مت کرو. بہت بری بات ہے. کوئی ہدیہ دے کے ہدیہ مانگ لے گا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کتے کی طرح ہے جو چھن کے چاٹتا ہے. ایسی بات کی. تو احسان کر کے احسان جتلانے سے بھی نیکی برباد ہو جاتی. یہ چند اعمال تھے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, مختلف ساتھ نہیں دیتا ہے, تو آپ حضرات سے گزارش ہے نیکی کرو. دیکھو بھائی, ہم آپ کو پیسے کی حفاظت کرنا معلوم. فون میں 10 لاکھ رکھے ہیں, لاکھ اندر گئے تو کھولتے ہی 1 لاکھ نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر, واٹس ایپ کو لاکھ, کتنے لاکھ رکھتے ہیں. کیوں؟ کہیں ہمارا پیسہ ادھر ادھر نہ جائے. ایک دوسرا, ہمارے گھر میں سونا ہے, بیروے میں جو اندر کی جگہ ہے اس میں رکھتے ہیں. کیوں؟ چوری نہ ہو. کیا سونا کاٹ کے بیڈ پہ ڈال دیتے؟ جو قیمتی چیزیں ہمیں دنیا کے مال کی حفاظت جانتے میرے بھائی, نیکی کی بھی حفاظت کرنا ہے کہ نہیں؟ نیکی کی حفاظت کرو. یہ چور راستوں کو تم نے جان لیا, آپ اپنی حفاظت کرو. 4 ڈاکو ہیں بھائی, تمہارے گھر پہ حملہ کر سکتے ہیں, تو چاروں کو دیکھ لیا, آپ اپنی گھر کی حفاظت کر لیں گے. کون ہے نہیں معلوم تو ایک پریشانی. تو یہ چور دروازے آپ کو معلوم ہو گئے, اپنی نیکی کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ جو کچھ میں نے کہا ہے ہمیں اپنے عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پروردگارہ ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.